كنتم صادقين. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے پھر چند اسماء کے نام حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھے، انہی کو فرشتوں کے سامنے رکھا. فرشتے بتانے سے عاجز آ گئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دی. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ جواب ہے فرشتوں کا. کیا کہتے ہیں؟ سبحانك ما علم لنا، تو پاک ہے، ہمیں نہیں معلوم. الا ما علمتنا، ہم تو ہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں عطا کی ہے، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. ہماری عقلی اپروچ یہاں تک ہے. اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ عقل رستہ دکھاتی ہے، منزل تک نہیں پہنچاتی. نبوت انسان کو منزل تک پہنچاتی. سبحان اللہ. چاروں طبقوں میں جو علت مشترکہ ہے وہ عبد ہے، بندہ ہونا، جس کا ہم نماز میں ہر بات تکرار کرتے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی عبد وہ ہے جو عبادت کرتا ہے. اب کامل عبد جو اس کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. جو اس کی ربوبیت کے سہارے چلتا ہے وہ کہاں تک جاتا ہے، کیا مقام و مرتبہ پاتا ہے. اگر اسے رسول اللہ کی معراج سے موازنہ کریں اور باقی انبیاء کی جو معجزات ہیں ان کے ساتھ موازنہ کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس کی ربوبیت مادی کا اظہار کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی ربوبیت روحانی کا اظہار کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات اس کی ربوبیت طبعی کے اظہار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور معجزہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے، ربوبیت کائناتی کا اظہار کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اور اس سے اوپر آسمانوں تک کا سفر اس کے معجزہ کائناتی کا اظہار کرتا ہے. تو سامعین محترم، یہ عبد جو ہے جس کو رب کہتا ہے، میں نے سیر کرائی، جو ہر روز نماز میں یہ تکرار کرتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اس عبادت کرنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی ابتدا کو بھی دیکھیے اور اس کی انتہا کو بھی دیکھیے. ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے اور پھر اس کی تجدید جو کی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا ہے. اگر دونوں کا ذکر نہ ہو، ذکر نہ کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا علمی دھوکہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. سبحان اللہ. بے شک ہم نے چن لیا ہے آدم کو، نوح کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو. اب یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. ان کی بنیاد حضرت آدم ہے. تمام انبیاء میں جو مشترک چیز ہے وہ عبد ہے. پوری کائنات میں جو مشترک چیز ہے وہ عبد ہے، بندہ ہونا اس کا.
دیکھیں کہ اللہ نے اس انسان کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جب ڈھانچہ تیار ہو گیا تو سجدہ اس کو فرشتے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ڈھانچے کو، انسانی حلیے کو سجدہ کون کر رہے ہیں؟ فرشتے. ابتدا دیکھیں، مسجود ملائکہ ہے یہ آپ دیکھیں. فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کی انتہا کو دیکھیے، نہ وہ مکان کا، نہ وہ زمان کا، نہ وہ کسی حد کا محتاج رہتا ہے. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. سبحان اللہ. پھر وہ آسمانوں کی بلندیوں کو بھی اب کراس کرتا ہے، کہاں تک جاتا ہے یا لے کے جانے والا جانتا ہے یا پھر خود جانے والا جانتا ہے کہ وہ کہاں تک لے کے گیا. اس اب کا مقام آپ کے لیے. تو ان معجزات کی جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے اور انہی معجزات کی انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہوئی ہے. ابتدا کتنی حسین ہے اور انتہا کتنی عجیب تر ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں. قرآن اس کو آیت بولتا ہے، نشانی بولتا ہے. اور معجزہ وہی ہوتا ہے جو خرق عادت ہو. نیچر آف آرڈر سے توڑتا ہو، عادت کو توڑتا ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں. اور وہ نبوت پہ دلیل ہو، نبوت کی تصدیق کے لیے ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں. جہاں پہ انسانی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے معجزات شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں، انسانی عقل جو ہے یہ رستہ دکھاتی ہے اور معجزہ نبوت جو ہے یہ منزل تک پہنچاتی ہے. اگر نبوت کو انسان چھوڑ دے تو انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچتا، پھر عقل کے دل گھومتا رہتا ہے. عقل تو پھر اس مادی دنیا سے باہر نہیں جا سکتی. اور اگر حضرت آدم علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا جائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، آدم علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے. یعنی معجزہ آدم علمی برتری کا اظہار کرتا ہے کہ انسان کی فضیلت اور عظمت کی بنیاد جو ہے وہ علم ہے. قوت و غلبہ اس کی فضیلت نہیں ہے. انسان کی عظمت کی بنیاد جو ہے وہ علم ہے. اسی لیے یہ علم جو ہے یہ انبیاء کا ورثہ ہے، وراثت ہے انبیاء کی. جس وقت فرشتوں کے سامنے اللہ نے اپنے نیب بنانے کا اظہار کیا نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً سبحان اللہ. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. سبحان اللہ. یہ فرشتے جواب دے رہے ہیں، اس کو تو بنائے گا ہے جو زمین پہ اپنا فساد پھیلائے گا، قتل و غارت کرے گا. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، قال انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. جس مقام پر اس عقد
حیرانگی کا اظہار بنے گا کہ جس پتلے کو میں بنا رہا ہوں، جس کے اوپر تم اعتراض کر رہے ہو، کل تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ سبحان اللہ، فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر چند اسماء کے نام حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھے، انہی کو فرشتوں کے سامنے رکھا۔ فرشتے بتانے سے عاجز آ گئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دی۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ جواب ہے فرشتوں کا۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک ما علم لنا، تو پاک ہے، ہمیں نہیں معلوم، الا ما علمتنا، ہم تو ہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں عطا کی ہے، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہماری عقلی اپروچ یہاں تک ہے، اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ عقل رستہ دکھاتی ہے، منزل تک نہیں پہنچاتی، نبوت انسان کو منزل تک پہنچاتی۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو زبردست جاننے والا ہے اور تو حکمت والا ہے۔ کون؟ اللہ۔ اللہ۔ جہاں تک تیری رسائی ہے، جو حکمتیں تیری ہیں، ہم وہ بتانے میں قاصر ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کا معجزہ علمی برتری بتاتا ہے کہ انسان کی عظمت کا مقام و مرتبہ علم سے ہے، کسی دوسری چیز سے نہیں ہے۔ علم کبھی زوال کا اس کو سامنا نہیں ہوتا۔ آپ ابتدا سے دیکھیں انتہا تک، دن ب دن یہ تحقیق علمی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اللہ نے انبیاء کا ورثہ بنایا ہے، اور افسوس ہے کہ ہم نے اس کو فقط مادی دنیا پانے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ جس علم کو ہمیں سیکھنا تھا، جس علم نے انسانیت کے دماغ کو جھنجھوڑا ہے اور کھولا ہے، ہم اسی کے مخالف ہو گئے۔ عورت کی آزادی کے لیے گورے تو آج تک اس کا کیا سلوک کرتے رہے۔ علم طب کو میدان کو دیکھ لو، سب سے پہلے ہسپتالیں عراق شہر میں تھی، یورپ میں نہیں تھی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس قرآن کو فقط مردوں پہ پڑھنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ افسوس سے میں کہہ رہا ہوں، اور اس ملا کو ہم نے فقط ختم پڑھنے کے لیے جوڑ دیا ہے، اور یہ بیچارہ یہی لے کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ بیچارہ کہنا کوئی زیادتی نہیں ہے، اور اس نے بھی اس کو کھانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ افسوس ساتھ افسوس، یہ قرآن سنو، توجہ میری طرف، یہ مردوں کی زندگیوں میں انقلاب نہیں پیدا کرتا، یہ قرآن زندوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم نے مردے کی جب روح نہیں نکلتی تو اس کو بس پڑھنے کے لیے رکھ لیا ہے، باقی
ساری چیزیں ناجائز اور بدعت ہو گئی ہیں. تحقیق کی طرف آؤ, پتہ چلے تمہیں اللہ کا قرآن کیا ہے. کتنا کفار نے رسول اللہ کے معجزہ معراج سے سیکھا, اور معجزہ معراج کا انکار کرنے کے لیے بھی مستشرقین نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. تو حضرت آدم علیہ السلام کا معجزہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی عظمت اور فضیلت بولیں علم کی وجہ سے ہے. انسان کی عظمت اور فضیلت علم کی وجہ سے ہے. علم کی وجہ سے ہے. اور ہمارا ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی قوم کو لوٹنے کے پیچھے لگ جاتا ہے. ہمارا سکول کھلتا ہے تو وہ بھی لوٹنے کے لیے لگ جاتا ہے. ہمارا سیاسی آتا ہے تو وہ بھی لوٹنے کے لیے لگ جاتا ہے. تم کیسے مسلمان ہو؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود. سجدہ خالق کو بھی, ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. یہ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ تو بولو تو صحیح نا. لوٹو, دل کھول کے لوٹو اس قوم کو. بڑا سکوپ ہے اس کو لوٹنے میں. بول تو دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. ہم نے اس کو بھی معجزات عطا کیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ اس کی ربوبیت مادی کا اظہار کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر میں کہتا ہوں جاہلیت کو, مادیت کو اور دہریت کا توڑ ہے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات. دہریہ وہ ہوتا ہے نا جو خدا کو نہیں مانتا. آپ پریشان نہ ہو کہ دہریت کیا چیز ہوتی ہے. مادی دنیا تو سب جانتے ہیں. اس دنیا کو, دنیا کا مال و دولت, یہ جو بھی ہے مادیت. تو سب سے بہترین معجزات مادیت کے, جاہلیت کے اور دہریت کے توڑ کے لیے جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. اللہ کہتے ہیں نا وہ موسیٰ کا جو معجزہ ہے نا وہ ثعبان مبین ہے, اتنا بڑا ہے. کبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ڈنڈے کو دریا پہ پھینکتے ہیں اور دریا رستہ دے دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ فلسفیوں کا دوڑ بھی ہے جو کہتے ہیں یہ دنیا فقط یہی تک ہے, اس کا آخری نقطہ موت ہے. یہ فلسفی بتاتے ہیں. لیکن نبوت یہ بتاتی ہے یہ ایک جزو ہے. موت ایک مرلہ ہے, تیری ایک آگے بھی زندگی ہے جس کو تو بھول چکا ہے. اس مادیت کی دنیا سے ذرا بار بھی تو آنا. تیرا مقام و مرتبہ کوئی تھوڑا نہیں ہے. تو اپنے باپ ابراہیم کو دیکھ, وہ مسجود ملائکہ ہے. تو اپنے نبی محمد کی طرف دیکھ, اس کے لیے حدوں سرحدوں کا مکان ہم نے ختم کر دیے. میں کہتا ہوں زمان و مکان ہم نے ختم کر دیے. لامحدود بلندیوں پہ پہنچنے والی ذات رسول اللہ کی ہے. سبحان اللہ. اللہ. کا کلمہ پڑھنے والا ہے, اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. عجیب معجزہ نہیں ہے. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. اللہ کہتا ہے یہ میرے موسیٰ کا جو ڈنڈا ہے نا, ڈنڈا کیا ڈنڈا, میرے موسیٰ کا ڈنڈا. کون کہتا ہے؟ اللہ. میرے موسیٰ کا جو ڈنڈا ہے نا, وہ دین کو عقل پہ تولنے والے ذرا توجہ تو کرنا. میرے موسیٰ کا جو ڈنڈا, کیا ڈنڈا, کیا ڈنڈا, ڈنڈا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین.
جب موسیٰ علیہ السلام گئے نا فرعون کے دربار میں، کہا میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، اس رب کی طرف جس کا اظہار تم نماز کے شروع میں کرتے ہو، الحمدللہ رب العالمین، جس رب کے سہارے تم ساری تعریفیں اسی کی کرتے ہو، تعریف اسی کی جاتی ہے جو بے مثال ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا الحمدللہ رب العالمین یہ بتاتی ہے کہ کائنات میں اس کی مثل کوئی نہیں، جس کی تو تعریف کرتے ہو۔ عبادت بات کی بات ہے، کیونکہ تعریف ساری کائنات اللہ کی کرتی ہے، پوری کائنات۔ کیا حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو 7 پہاڑ بھی نہیں بولتے تھے؟ بولے تو صحیح، بولتے تھے نا۔ صوت داؤدی اتنی کمال کی تھی، اتنی کمال کی تھی، یہ علیحدہ بات ہے کہ تیرے اندر وہ دل نہیں رہا، میرے تیرے اندر وہ دل نہیں رہا۔ کیوں؟ اللہ تو کہتا ہے جب میرا داؤد پڑھتا تھا تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ وجد میں آتے، میرا ذکر کرتے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ سبحان اللہ۔ تیرا تو دل پتھر سے بھی سخت ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ اللہ کہتا ہے پہاڑ سے بھی پانی کے ہم چشمے جاری کر دیتے ہیں، اس سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ تیرا دل اتنا کیوں سخت ہو گیا ہے؟ حالانکہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور قرآن بھی سنتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ ایمان والا تو جب قرآن سنتا ہے نا تو جس طرح پانی کا چشمہ زمین سے پھوٹتا ہے، تفیض من الدم، اس طرح ایمان والے کے دل سے اللہ کا قرآن سن کے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم جو ہے، اور ہم پورا قرآن سنتے ہیں نا رمضان میں، یہ پیوریفیکیشن کی طرف پہلا قدم ہے آپ کا، اپنے تزکیہ نفس کی طرف پہلا قدم ہے۔ بابا اگر پورا مہینہ تو قرآن سنے گا اور سن کے تیری آنکھیں چھم چھم برستی نہیں ہے، کہاں گیا میرے رب کا یہ قول وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ؟ شک ہو تو پہلی آیت 7ویں پارے کی، کیوں افسر؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مما عرفوا۔ جی تفیض من الدم مما عرفوا من الحق۔ کیوں ہو جاتی ہیں یہ آنکھیں پانی کی طرح ابلنا؟ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ مما عرفوا من الحق، کہ تم نے حق کو پہچان لیا ہے کہ عبادت کے لائق اللہ، موت و حیات کا مالک اللہ، ساری کائنات کا مالک اللہ۔ اس حقیقت کو جان کے جس رب نے میرے لیے موت رکھی ہے، جس رب نے میرے لیے حشر کا میدان رکھا ہے، جس رب نے مجھ سے پائی پائی کا حساب لینا ہے، اس کی حقانیت کو جان کے تفیض من الدم، تیری آنکھیں پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں۔ ہم تو پوری نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور مسجد سے ایسے بھاگتے جیسے جیل سے نکلے ہیں، جیل سے پہلے دن کی آزادی ہوئی ہے۔ یہ المیہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو سامعین محترم، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا
اگر تو کچھ نشانی اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہے تو پھر دکھا تو صحیح. اب اس نے کیا کیا؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عظیم بہت علیم. جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھتے ہیں تو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے. اس عصا مبین کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کو روک لیا گیا، باقی شہروں میں بھیج دیے گئے، جاؤ جا اعلان کرو، جتنے بھی جادوگر ہیں ان کو بلا کے فرعون کے دربار میں لے آؤ. سارے آ گئے. آگے کہتے ہیں موسیٰ ہم شروع کریں یا تو شروع کرے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم شروع کریں یا ہم شروع کریں یا تو شروع کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنا کام کر لو. جس کے پاس سچ ہوتا ہے وہ تسلی میں ہوتا ہے. ایسے ہے نا جو پڑھ کے جاتا ہے نا امتحان میں دل اس کا مطمئن ہوتا ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں اللہ میری مدد کرے. ایسا ہے نا. اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہو وہ بھی کہتا ہے موت اللہ کی طرف سے حق ہے اور حق ہے، اس نے آنا ہے لہذا میں اس کی تیاری کروں، میں تیار. ورنہ موت سے ڈرتا ہے، ورنہ موت، بلکہ میں یوں نہ کہوں مرنے کا دل نہیں کرتا. بولے تو صحیح نہیں کرتا. آپ تیار ہوں یا نہ ہو، سائیوں نے لے کے جانا ہے، جانا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہاں یہ ہے کہ فلسفی کہتے ہیں موت اینڈ ہے انسان کا، نبوت کہتی ہے اینڈ نہیں. یہ ایک مرحلہ ہے جس کو تو نے عبور کرنا ہے. آگے چل کے میں اس پہ بات کروں گا. تو سارے چلے گئے. آگے جس وقت مجمع جڑ گیا، جب مجمع جڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے ڈنڈے کو بیچ میں پھینک دیتے ہیں. وہ ڈنڈا جس کو رب کہتا ہے عصا فاذا ہی ثعبان مبین. جب وہ ڈنڈا بیچ میں گیا ٹھیک کیا وہ ڈنڈا کس چیز کا تھا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ڈنڈا کس چیز کا تھا؟ لکڑی کا. کس چیز کا تھا؟ لکڑی کا. وہ بولے تو صحیح. لکڑی کا. لکڑی کا تھا نا. کس کا تھا؟ لکڑی کا. لکڑی کا ڈنڈا تھا. لکڑی کا ڈنڈا کس میں کنورٹ ہوا؟ سانپ میں. معجزہ یہ بتا رہا ہے نبی بیچ میں وسیلہ ہے، ذات اس کی مادیت کو تبدیل کرنے والی کوئی اور ہے. نبی بیچ میں وسیلہ ہے، اس کو تبدیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ جو چاہے جس طرح چاہے جیسے چاہے ویسے کرتے ہیں. توجہ ہے انشاءاللہ. جس وقت وہ سانپ میں ڈنڈا تبدیل ہوا تو سانپوں کے تو ڈھیر لگے تھے، بڑے بڑے اژدھا. روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا 80 ہاتھ، جب اس نے منہ کھولا نا 80 ہاتھ تک اس کا منہ کھل گیا. کتنا؟ 80 ہاتھ تک اس کا منہ کھل گیا. جب بھگدڑ بچی، کیا چیز؟ جب بھگدڑ مچی 25 بندے مر گئے. بھگدڑ جب مچی فرعون اٹھ کے بھاگا، کہا موسیٰ جس رب نے تجھے بھیجا ہے اسی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے اس سے بچا لے. کون فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، جو توجہ ہے
आना रब्बुकुमुल आला का दावा करता है। वो ये कहता है मूसा बचा ले। मूसा ने जब अपना हाथ इधर डाल के बाहर निकाला, अजीब चमक, अलूरन दिल को लुभाने वाला, ना आंखें चुंधियाती है उससे, ना शर्माती है। इतना हसीन वो हाथ निकलता है। जब मूसा अपना हाथ डालता है, उसकी गर्दन से पकड़ता है, वो डंडा फिर डंडा बांध डंडा ही रह जाता है। तो इसको किसने तब्दील किया? अल्लाह ने तब्दील किया। किसके हाथ में तब्दील किया? मूसा के हाथ में तब्दील किया। मूसा की कौम के लिए मकाम अबदियत, जो तू नमाज में कहता है इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, उसकी कौम के लिए इबरत मूसा के डंडा में थी। इय्याका नअबुदु पढ़ने वाले, तेरी इबरत मेरे नबी के सफरे मेराज में है। इसलिए मुस्तशरिकीन एड़ी चोटी का जोर लगा के मोजज़ात का इनकार करते हैं। मोजज़ात देने वाला कौन है? अल्लाह। अता करने वाला कौन है? अल्लाह। किस नबी के हाथ पे मोजज़ात किसकी मदद से होते हैं? अल्लाह। तो वो अल्लाह ही तुझे तो दर्स दे रहा है, इय्याका नअबुदु। जब तू ये कहता है तू ही मदद के, तू ही इबादत के लायक है, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, व इय्याका नस्तईन, फिर उसके सहारे पे क्यों नहीं आता? जब तारीफ उस रब की करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के जब तू उससे मदद ले, तो जो मूसा की मदद करता था वो तेरी मदद नहीं करेगा। फर्क इतना है, फर्क इतना है कि हम मुकम्मल तौर पर इस मादी दुनिया में खो चुके हैं। हमारी रूहानियत खत्म है, आखिरत की फिक्र वो नहीं है जो होनी चाहिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज भी हम अगर कुरान की तरफ आ जाए, इस कुरान की तरफ जिसको हमने सिर्फ मरने वालों के लिए सवाब, मैं बार बार ये जुमला दोहराता हूं, मैं सवाब का इनकारी नहीं हूं, लेकिन अफसोस से कहता हूं आज के दौर में हमने इसको मुद्दों पे पढ़ने के लिए फकत रख दिया है। जुमला दोहरा के कहता हूँ, ये कुरान मुर्दों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा नहीं करता, जिंदों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा करता है। और इसको पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग फकत दुनिया के लिए रख दिया है। सख्त अफसोस से ये जुमला कहता हूँ, इसमें लूटने के लिए आपने रख लिया है। कोई मदारिस के नाम पे चंदा खा रहा है, तो कोई मिसालों के नाम पे चंदा खा रहा है। लूटो इस कौम को जितना लूट सकते हो। ये मट्टी बड़ी जरखेज है, लेकिन अफसोस है सजदा खालिक को इबलीस से याराना भी अशर में बता किससे अकीदत का सिला मांगे। तो रंगी को छोड़ दो, यकरम को छोड़। अगर उस रब का कुर्ब पाना है, इस दीन के साथ खालिस हो जाओ, अगर उसकी कुदरत की जलवे देखनी, इस कुरान की तरफ लौट आओ, नबी के फरमान की तरफ लौट आओ, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहती है, खुदा की कसम मुसलमान कुरान को छोड़कर कहीं इज्जत नहीं पा सकता, मर्तबा नहीं पा सकता, मकान नहीं पा सकता। बेशक अगर मक्का के गए गुजरे लोगों की जिंदगियों में इस कुरान ने इनकलाब पैदा किया है ना, उनको दुनिया वालों के लिए निशान बनाया है और उनका मकाम भी बताया है, तो फिर हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसको वो मानने वाले हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।